السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دھول سے الرجی اور اس کا ہومیوپیتھک تدارک۔ یہ عام دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں یا گھر کے اندر ہی کوئی کام اس طرح کا ہو رہا ہوتا ہے کہ مٹی اڑ رہی ہو تو ان کو چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ان کو کھانسی بھی ہوتی ہے اور ان کی آنکھیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان کو اس طرح کے کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس سے ان کی اپنی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ تو جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو دھول یا مٹی سے الرجی ہے، یعنی ڈسٹ الرجی اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ احتیاط اور خیال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی ہے، اور اس سلسلے میں آپ تمام پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات حاصل ہوں اور آپ اپنے لیے بچاؤ کا سامان کر سکیں۔ اس ڈسٹ الرجی کے عمل میں اصل میں جو ہوا میں باریک ذرات ہوتے ہیں دھول مٹی کے، وہ ہماری سانس کے ذریعے ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کو متاثر کرتے ہیں، اور جس سے ہمیں یہ پرابلم شروع ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس چیز کا بہت اچھی طرح سے دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس پریشانی سے بچ سکیں۔ اب اس میں جو موٹی موٹی چیزیں آتی ہیں وہ ہے دھول مٹی کے ذرات، گھروں میں بستروں کارپیٹس میں موجود جراثیم، اسی طرح سے صفائی کے دوران اڑتی ہوئی مٹی، پالتو جانوروں کے بال اور فضائی آلودگی، یہ سب کچھ ڈسٹ الرجی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں سب سے بیسٹ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جتنا ہم اس سے بچ سکیں اتنا ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب اس میں لگاتار چھینکیں آتی ہیں، اس میں ناک بند یا ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، دونوں کام ہوتے ہیں، کبھی کبھی ناک بند ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں میں خارش یا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، خشک یا کھانسی، خشک کھانسی عام طور پہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری علامات جو ہیں یہ ڈسٹ الرجی کو ظاہر کرتی ہے۔ ڈسٹ الرجی سے سانس لینے میں دشواری ہونا یہ کوئی عام سی بات ہے، اور کبھی کبھی تو تھکن یا نیند متاثر ہو جاتی ہے، یا تو آدمی کو بہت زیادہ تھکن محسوس ہوتی ہے تب بھی وہ اس کا کام متاثر ہوتا ہے، اور یا پھر اس کو نیند یا تو بار بار آتی ہے یا آتی ہی نہیں، تو ایک پورا سسٹم زندگی کا جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے اب ہم بات کریں گے اس سے بچاؤ کے کچھ اصولوں پہ۔ ان پریونٹیو میئرز میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ صفائی کریں گھر کی تو ہاتھ اور چہرے کو ضرور دھوئیں، ماسک کا استعمال لازمی اپنی زندگی میں رکھیں، جب بھی باہر نکلیں تو ماسک استعمال کریں، بستروں کو دھونا اور کارپیٹس کم سے کم گھر پہ رکھیں۔ ہوا اگر فلٹر ہو سکتی ہے جو گھر سے باہر سے آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ پالتو جانوروں کو یا تو گھر پہ رکھیں ہی نہ، اور اگر کوئی مجبوری ہے تو ان کی صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ دھول سے بچنے کے لیے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں۔ تو اس طرح کی چند ہدایات آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔
اب ہم بات کر رہے ہیں ہومیوپیتھی کی کچھ مخصوص دوائیں ہیں جن سے ڈسٹ الرجی والے افراد کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں نمبر 1 پہ آتی ہے ایلیم سیپا۔ پانی جیسی ناک بہنا، آنکھوں میں جلن اور تیز چھینکیں، اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو تو ایلیم سیپا بہت اچھی دوا ہے۔ اسی طرح سے دھول سے الرجی، سانس لینے میں تکلیف، کمزوری اگر ہو تو آرسینک البم ایک دوا ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسلسل چھینکیں آئیں، ناک میں خارش ہو اور خشک کھانسی ہو تو سبا ڈیلا ایک دوا ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ناک بند ہو، چھینکوں کے ساتھ ساتھ سر میں درد ہو تو نیٹرمیور ایک دوا ہے، وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی بھی الرجی کے فوری رد عمل کے لیے، یعنی وجہ کا پتہ نہ ہو، فوری اس کا رد عمل شروع ہو جائے، الرجی شروع ہو جائے، تو اس کے لیے ایک دوا ہے جسے کہتے ہیں ہسٹامینم، یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اب اس سلسلے میں چونکہ مختلف علامات اور مختلف دوائیاں بتائی گئی ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی دوا استعمال کرے۔ تو اس کا ایک صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک تو 2-3 دفعہ جب ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور پھر آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ خود انتخاب کر سکیں تو چلیں اچھی بات ہے، نہیں تو آپ کے علاقے میں جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو اس سے ذرا تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں کہ جی میں یہ دوا لینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور آپ کے بہت سارے پیسے بچیں گے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے ہمیشہ، اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ ویڈیوز کو دوسروں میں ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ اس سے میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، لیکن آپ کا فرض یہ ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی اس طرح کا بیمار ہو، کوئی پریشان ہو، تو آپ اس تک یہ بات پہنچا دیں، اس سے اس کی بیماری یا اس کی پریشانی بھی ختم ہوگی، جس کا آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئی بات یا کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔